یہ بھی بتائیے گا، کل خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ کو انہی سے مذاکرات کرنے چاہیے جن کے پاس آپ سمجھتے ہیں پاور ہے. آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں انڈائریکٹلی؟ آپ ڈائریکٹلی انہی کے پاس کیوں نہیں جاتے اور یہ سیریس نہیں لے رہے بھائی مذاکرات کو؟ خواجہ آصف پہلے دن سا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا بندہ ہے. خواجہ آصف 2013 میں ہارا تھا. 2018 میں آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ کو کہا جی مجھے جتاؤ، میں تو ہار رہا ہوں، اور خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے. 2019 میں باجوہ کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. وہ آپ کے سامنے ہی ہے جو خود وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جی پہلے فیڈرل گورنمنٹ لے لو، پھر پنجاب گورنمنٹ لے لینا. پھر اس کے بعد ابھی ریحانہ ڈار سے وہ ہارا ہوا بندہ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ نہ کوئی 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سارے دھندے میں وہ شریک کار ہے. تو خان صاحب نے تو پہلے ٹھیک کہا تھا کہ یہ تم مردلی ہو، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں، تم سے کیوں بات کی جائے. انہوں نے شور مچایا کہ نہیں جی ہم بڑے سیاسی لوگ ہیں کہ ہم سے بات کی جائے. تو یہ ہارے ہوئے جعلی فارم 47 کی پیداوار یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں خود اپنے آپ کو مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر اس سے زیادہ اور کیا بات کی جائے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا، علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی ہے عاصم منیر صاحب سے، تو یہ بڑی ملاقات وائرل جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر عوامی زینت بنی ہوئی ہے، عوامی تبصرے ہو رہے ہیں کہ کوئی بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان، آج میں نے ٹویٹ کیا ہے، میرا پڑھ لیجیے گا. پاکستان ترقی کا تب کرے گا جب جہاں چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے وہاں منتخب وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو اور چیف آف آرمی اسٹاف احکامات کے اوپر عمل درآمد کرے جو منتخب قیادت فیصلے کرے. یہ ہوگا ملک کی ترقی کا راز. اس کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ کار اڈاپٹ کر لیں، میرا خیال ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی. باقی چیزیں عمران خان صاحب سمپل بات ہے، کوئی ایسا ڈیل، کوئی ایسا فیصلہ کبھی کسی کا تسلیم نہیں کریں گے جو اس ملک کی بقا کے خلاف ہوگا یا کوئی آئین اور قانون کے اوپر کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوگا یا جمہوریت کے اوپر کوئی کمپرومائزنگ سوال ہوگا. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ سزا ادھر کی ادھر کھڑی ہوئی ہے، ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس سے زیادہ میں کیا بات کروں. جو اس سے کہلوایا جاتا ہے وہ بات کرتا ہے. آخر میں یہ بتا دیں کتنا ٹائم مزید آپ کے انالیسس، ذاتی انالیسس کیا کہتے ہیں خان صاحب کو، کتنا وقت لگ سکتا ہے باہر آنے میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقدمہ بھی ٹھہر پائے گا. جو ہی جوڈیشل ریویو میں جائے گا یہ سارے مقدمے ختم ہو جانے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے ان کٹ پتلیوں کا، یہ ان سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ کتنے دن برداشت کر سکتے ہیں عمران خان. اور یہ سیریس نہیں لے رہے بھائی مذاکرات کو؟ خواجہ آصف پہلے دن سا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا بندہ ہے. خواجہ آصف 2013 میں ہارا تھا. 2018 میں آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ کو کہا جی مجھے جتاؤ، میں تو ہار رہا ہوں، اور خود اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے. 2019 میں باجوہ کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. وہ آپ کے سامنے ہی ہے جو خود وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جی پہلے فیڈرل گورنمنٹ لے لو، پھر پنجاب گورنمنٹ لے لینا. پھر اس کے بعد ابھی ریحانہ ڈار سے وہ ہارا ہوا بندہ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ نہ کوئی 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سارے دھندے میں وہ شریک کار ہے. تو خان صاحب نے تو پہلے ٹھیک کہا تھا کہ یہ تم مردلی ہو، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں، تم سے کیوں بات کی جائے. انہوں نے شور مچایا کہ نہیں جی ہم بڑے سیاسی لوگ ہیں کہ ہم سے بات کی جائے. تو یہ ہارے ہوئے جعلی فارم 47 کی پیداوار یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں خود اپنے آپ کو مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر اس سے زیادہ اور کیا بات کی جائے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا، علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی ہے عاصم منیر صاحب سے، تو یہ بڑی ملاقات وائرل جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر عوامی زینت بنی ہوئی ہے، عوامی تبصرے ہو رہے ہیں کہ کوئی بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان، آج میں نے ٹویٹ کیا ہے، میرا پڑھ لیجیے گا. پاکستان ترقی کا تب کرے گا جب جہاں چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے وہاں منتخب وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو اور چیف آف آرمی اسٹاف احکامات کے اوپر عمل درآمد کرے جو منتخب قیادت فیصلے کرے. یہ ہوگا ملک کی ترقی کا راز. اس کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ کار اڈاپٹ کر لیں، میرا خیال ہے وہ ترقی نہیں ہو سکتی. باقی چیزیں عمران خان صاحب سمپل بات ہے، کوئی ایسا ڈیل، کوئی ایسا فیصلہ کبھی کسی کا تسلیم نہیں کریں گے جو اس ملک کی بقا کے خلاف ہوگا یا کوئی آئین اور قانون کے اوپر کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوگا یا جمہوریت کے اوپر کوئی کمپرومائزنگ سوال ہوگا. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ سزا ادھر کی ادھر کھڑی ہوئی ہے، ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس سے زیادہ میں کیا بات کروں. جو اس سے کہلوایا جاتا ہے وہ بات کرتا ہے. آخر میں یہ بتا دیں کتنا ٹائم مزید آپ کے انالیسس، ذاتی انالیسس کیا کہتے ہیں خان صاحب کو، کتنا وقت لگ سکتا ہے باہر آنے میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقدمہ بھی ٹھہر پائے گا.
جو ہی جوڈیشل ریویو میں جائے گا یہ سارے مقدمے ختم ہو جانے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے ان کٹ پتلیوں کا، یہ ان سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ کتنے دن برداشت کر سکتے ہیں عمران خان کو جیل میں رکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہے کہ صبح ناشتے کے ٹائم 9 بجے اگر کہا کہ جی جج صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے کہا 9 بجے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا، ٹائم ہی 10:30 11 بجے کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میرے وکیل آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں آئے. انہوں نے کہا جی وکیلوں کے بغیر میں کیسے چلا جاؤں. یہ بات بالکل ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جج صاحب نے بڑی غلطی کی ہے. اور اگر انہوں نے فیصلہ نہیں بھی سنانا تھا، جس انداز سے اور جس طریقے سے صبح 8:30 بجے وہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ آج تک نہ وہ جج پہنچے ہیں نہ کبھی کوئی جج یہاں ڈیالہ جیل کے ٹرائل کے لیے 8:30 بجے پہنچا. سر